بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 41 یعنی کہ 41، اور جو ٹاپک ہے ہمارا وہ آج بہت ہی عام ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے، سیکشن 35، جس کے اندر تذکرہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کرمنل کورٹ کسی ملزم کو 2 یا 2 سے زائد اوفینسز میں اگر وہ سزائیں دے دیں قید کی، تو وہ سزائیں اکٹھی شروع ہوں گی یا ایک کے ایکسپائر ہونے کے بعد دوسری شروع ہوگی۔ اس کا تذکرہ ہم سیکشن 35 میں کریں گے۔ سیکشن 35 کے 3 سب سیکشن ہیں۔ 1 سب سیکشن کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ آئدر یہ سزائیں جو ہیں وہ اکٹھی شروع ہوں گی یا ایک کے ختم ہونے کے بعد دوسری شروع ہوگی۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو سب سیکشن 1 ہے اس کو ہم 35 کا 1 اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to provision of the section 71 of Pakistan Penal Code, sentence him for such offences to the several punishment prescribed therefore, such court is competent to inflict such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct۔ اب یہاں تک ہم کلیئر کر لیں اس چیز کو کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک ملزم ہے، اس کا ایک ٹرائل میں 2 یا 2 سے زیادہ اوفینسز کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 2 یا 2 سے زائد اوفینسز کا ایک ٹرائل کیا جا رہا ہے، ایک ٹرائل کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ اوفینسز ہیں، تو ان سب اوفینسز میں وہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ اگر وہ سزا دینے کی مجاز ہے وہ عدالت وہ کورٹ، تو وہ سزائیں سیپریٹلی وہ دے سکتی ہیں۔ یعنی ایک اوفینس میں اگر 2 سال سزا بنتی ہے، 2 دوسرے میں 3 بھی دے سکتے، چوتھے میں تیسرے میں 4 سال ہے، تو ہر سیپریٹلی جو ان کی سزائیں مینشن ہے ہر اوفینس کی وہ دینے کی اختیار رکھتی ہے۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ مجاز ہے، یعنی کہ مجاز سے مراد یہ کہ اگر مجرم ہے وہ 3 سال کا سزا نہیں دے سکتا، 3 سال سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا ایک اوفینس میں، تو اب وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی اوفینس میں 4 سال سزا دے دے، ایسا نہیں، چونکہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ 3 سال تک سزا دینے کا کمپیٹنٹ ہے تو 3 سال ہی دے گا کسی ایک اوفینس میں۔ اب اگر ایک سے زیادہ اوفینسز ہیں تو پھر ہر اوفینس میں وہ خیال رکھے گا کہ 3 سال سے زیادہ وہ کسی اوفینس میں سزا دینے کا مجاز نہیں، وہ 3 سال تک ہی، اگر فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہے تو 3 سال تک کی سزا دے گا ہر اوفینس کی۔ سو کمپیٹنٹ جو یہاں جو بات کی گئی ہے وچ سچ کورٹ از کمپیٹنٹ ٹو انفلکٹ، اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نے جو اس کا اختیار ہوگا، اگر 1 سال تک سزا دینے کا اختیار ہے تو 1 سال سے زیادہ ایک اوفینس میں سزا پھر وہ نہیں دے سکتا، اس لیے جو اس کی کمپیٹنسی ہے، اگر کمپیٹنسی ہے تو پھر وہ جو اوفینسز ہیں ہر اوفینس کی الگ الگ سزا دے سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے کہ سزا اس نے دے دی، 2 اوفینس ہیں، ایک میں 3 سال دے دی، دوسرے میں 4 سال دے دی، اب ان کا ٹائم پیریڈ کیسے ہوگا، کیسے وہ سٹارٹ ہوں گی؟ تو جنرل رول یہ ہے کہ جب 2 اوفینسز 2 یا 2 سے زائد اوفینسز میں الگ الگ سزائیں دی جائیں تو ہر سزا جو ہے وہ پہلی ایک سزا شروع ہوگی، وہ ختم ہوگی، پھر دوسری سٹارٹ ہوگی، یہ جنرل رول ہے۔ اور اسی رول کے حوالے سے ایک ججمنٹ ہے 2003 PLD جو کراچی کی ہے، پیج 260 کے اندر یہ پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ جب اگر جج مینشن کر دے کہ جی ساری سزائیں اکٹھی سٹارٹ ہوں گی تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ جو جنرل رول ہے کہ ایک سزا ختم ہونے کے بعد دوسری سٹارٹ ہوگی۔ سو یہ سب سیکشن 1 کے اندر لکھا گیا۔ سب سیکشن 2 کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ جب اگر ایک سزا ختم ہو گئی اس کے بعد دوسری سزا نے سٹارٹ ہونا ہے، شروع ہونا ہے، تو یہ میکسیمم جو پیریڈ ہے کنزیکٹیو سزا کا، اس کو کنزیکٹیو بولتے ہیں۔ کنکورنٹ وہ ہوتی ہیں جو اکٹھی سٹارٹ ہو جائیں، اور کنزیکٹیو وہ ہوتی ہیں جو ایک سزا کے ختم ہونے کے بعد دوسری سزا شروع ہو جائے۔ اب جب کنزیکٹیو سزائیں ہوں گی تو اس کی جو ٹینیور ہوگا، جو ایگریگیٹ ٹوٹل، وہ 14 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹرم 14 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک سزا 9 سال دے دی، دوسری بھی 9 سال، اب 9 9 18 سال، تو 18 سال کی سزا جو ہے کنزیکٹیو سزائیں نہیں ہو سکتی، تو وہ اللیگل ہوگا۔ اس لیے اس نے کہا ہے ان کنزیکٹیو جو سزا ہوگی وہ 14 سال سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی۔ اب ایک تو بات یہ، دوسری بات جو ہے کہ اب ایک مجسٹریٹ ہے، وہ کمپیٹنٹ ہے 3 سال تک سزا دینے کا ایک اوفینس کے اندر،
اب جو ایگریگیٹ ہے، اگر 2 یا 3 اوفینسز ہیں، ان کی جو ایگریگیٹ جو مجموع ہے سزاؤں کا، وہ اس کی ڈبل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ 3 سال ہے تو ایگریگیٹ 6 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 6 سال سے زیادہ کی وہ سزا نہیں دے سکتا. یہ اس کی بی کلاس کے اندر لکھا گیا ہے کہ سب سیکشن 2 کی بی میں لکھا گیا ہے if the case is tried by magistrate the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which he is in the exercise of his ordinary jurisdiction competent to inflict. اب آرڈینری جوسٹکشن میں وہ 3 سال سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا، تو جب ادھر دے گا تو یہ جو کنزیکٹیو سزا ہوگی تو اس کا جو ایگریگیٹ ہے وہ اس کی ڈبل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک 3 سال تک دے سکتے ہیں سزا، تو ڈبل کیا ہوگا 6 سال. اب ایگریگیٹ اگر وہ دے گا سزا 2 اوفینسز میں یا 2 سے زیادہ میں، ایگریگیٹ اس کا 6 سے زیادہ ہے، مجموعہ 6 سال سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، یہ لکھا گیا. اب اسی سب سیکشن 2 کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ کہیں مجسٹریٹ یہ کہے کہ جی میں تو چونکہ 3 سال تک سزا دے سکتا ہوں، تو اب یہ 2 اوفینس ہیں، ایک میں 3 دوسرے میں 4 سال، یہ تو ٹوٹل 7 سال تھے، تو میں تو یہ سزائیں نہیں دے سکتا. تو اس محض جو ایگریگیٹ ہے اگر وہ بڑھ جائے اس کی آرڈینری جوسٹکشن سے، یعنی کہ آرڈینری تھی 3 سال تک، 3 سال اب وہ کہتا ہے چونکہ یہ تو 4 سال ہو جاتا ہے، 7 سال بن جاتی ہے، 3 سال ایک اوفینس میں دی، 4 سال دوسرے میں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یوں ہم کر لیتے ہیں کہ اگر 3 سال ایک اوفینس میں دی، 3 سال دوسرے میں دے دی، تو وہ تو پھر 6 سال ہو گئی. تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ چونکہ 6 سال ہو گئی میں تو 3 سال سے اوپر دے ہی نہیں سکتا، تو ایگریگیٹ میں ایشو نہیں ہوتا. ہاں ایشو ہوگا تو اس چیز کا ہوگا اگر وہ 3 سال کی سزا دے سکتا ہے ایک اوفینس میں، تو اس اوفینس میں وہ 4 سال نہیں دے گا، 5 سال نہیں دے گا، چونکہ اس کی آرڈینری جوسٹکشن 3 سال کی ہے. مگر ایگریگیٹ اگر دونوں کا اس سے زیادہ بن رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. مگر آگے وہ بھی بتا دیا کہ جو ایگریگیٹ ہوگا وہ بھی اس کی ڈبل، آرڈینری جوسٹکشن سے ڈبل کو ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ آرڈینری 3 سال ہے تو ڈبل اس کا 6 سال، جو ایگریگیٹ ہوگا ایگریگیٹ وہ 6 سال سے بھی زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ کلیئر ہو گیا. اب سب سیکشن 3 کے اندر لکھا گیا ہے کہ اپیل کے لیے کون سا فارم ہوگا، کیسے تعین کیا جائے گا. اب 2 سزائیں ہیں، ایک 3 سال ہے، دوسرے میں بھی 3 سال، اب 6 سال. اب جو 6 سال ہوں گی 2 سزائیں، وہ ایک سزا تصور کی جائے گی اپیل کے لیے. جب اپیل کا تعین کیا جائے گا تو جو ایگریگیٹ ہوگا وہ سزا ایک سزا تصور کی جائے گی، اس کے مطابق اپیل کا فارم ڈٹرمن کیا جائے گا. سو ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر میرا لیکچر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں. کمنٹ سیکشن کے اندر جا کر اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ اس کے مطابق اس نالج شیئرنگ کے عمل کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور ان آراء کی روشنی میں اس کو جاری و ساری رکھا جا سکے. والسلام.